علم کی جو دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انفارمیشن لیول، کسی ایونٹ کے بارے میں جانتے ہیں آپ، پریزنٹ ایونٹ ہو یا پاسٹ کا ایونٹ ہو، دیٹ از ون پارٹ آف دا انفارمیشن۔ سیکنڈ، آپ کے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن آ گئی ہے، کیا آپ کے پاس انالیٹیکل ایبلٹی ہے کہ آپ اس سے صحیح نتائج اخذ کریں اور فیوچر کی پلاننگ کر سکیں؟ تو پھر وہ انسان آگے بڑھنے سے رک ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس پراپر ڈیٹا ہے، تھورو نالج ہے، اور جسٹ ناٹ دا نالج اور دا ڈیٹا، اس کی انالیٹیکل ایبلٹی ایسا تجزیہ کرتا ہے، اس سے ایک پالیسی چاک آؤٹ کرتا ہے ٹو موو انٹو دا فیوچر۔ اب یہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس جو ہے، یہ پاکستان کے ٹاپ کلاس ایگزامینیشن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پی ایچ ڈی، ماسٹر یا گریجویشن کرنا آسان ہے، لیکن کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے یہ پاس کرنا ان سب سے مشکل ہے۔ کہ دیکھیں، آپ ماسٹر کرنا ہے تو آپ کے پاسنگ مارکس ہیں، اگر آپ نے 45%، 40% جتنے بھی ہے لے لیے تو یو آر کوالیفائڈ، یو ول بی اوارڈڈ دا ڈگری۔ لیکن یہ ایسے ہیں، یہ ہے کمپیٹیٹیو ایگزام، اگر آپ کے 55% بھی آ گئے، عام حالات میں تو انہوں نے ڈگری دے دینی ہے یونیورسٹی نے، یہاں انہوں نے کہنا ہے جی سیٹیں ہیں 250 پاکستان میں، تو لہذا ٹاپ کے 250 ہم نے اٹھانے ہیں۔ تو ممکن ہے 60 پلس کیٹیگری والے اٹھائے جائیں، آپ 58% لیے ہیں تو آپ رہ جائیں۔ پھر یہاں کوٹا بھی موجود ہے کہ اگر آپ سندھ انٹیریئر سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، اے جے کے سے ہیں، تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں تعلیم کا لیول ذرا کم ہے، آپ ممکن ہے کہ 50% مارکس سے ہی آپ کو بہت اچھا گروپس مل جائے، آپ ایلوکیٹ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، یہاں چونکہ میرٹ ٹائٹ ہے، تو یہاں آپ 57-8% مارکس سے بھی آپ کی ایلوکیشن نہ ہو، یعنی سیٹوں سے تعلق ہے، انہوں نے ٹاپ کے بندے اٹھانے، اسی لیے اس کو کمپیٹیٹیو ایگزام کہتے ہیں۔ تو اس میں بنیاد یہی ہے، جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی اسی میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو، کہ اس میں بھی آپ نے پہلے تو انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اس سبجیکٹ کی، ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ کی ایک انالیٹیکل ایبلٹی ہونی چاہیے، چونکہ سوال آپ کو آنا ہے انالیٹیکل ایبلٹی کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں جنرل باتیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں جو فیلئرز ہیں، جب میں فیلئرز کا ڈیٹا کلیکٹ کیا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا، تو میں نے دیکھا کہ فیلئر کی پرسنٹیج جو 90% ہے وہ انگلش لینگویج کی وجہ سے ہے۔ تو وی آر ویک ایٹ انگلش لینگویج، پریپوزیشن کی غلطی کرتے ہیں، ٹینس کی غلطی کرتے ہیں، ایکٹیو پیسو وائز کو نہیں پراپر تو سمجھتے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو نہیں سمجھتے، اور دوسرا کوشش کریں کہ یو میک یوز آف ایڈیمز اور دا پیئر آف ورڈز، یا جنہیں ہم کنفیوزنگ ورڈز کہتے ہیں۔ ایک میرا ریسیپی ہوتا ہے کہ آپ واٹ ایور یو اسٹڈی ڈیلی، مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں جی انگلش رائٹنگ کیسے امپروو کی جائے۔ دیکھیے رائٹنگ امپروو ہونی ہے رائٹنگ سے، تو اس کے سیکرٹ کوئی نہیں ہوتے۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ خواب نکال دیں جی میں غلطی کرتی ہوں یا غلطی کرتا ہوں، مجھ سے جی بڑی، کئی مجھے نا ایسے لکھ کر نہیں بھیجتے میرے اسٹوڈنٹ، وہ یہی ڈرتے رہتے ہیں غلطیاں ہو جائیں گی، نمبر بڑے کم آئیں گے، تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں بیٹا دس از دا ٹائم ٹو میک مسٹیکس، دس از دا ٹائم، ناٹ ان دا ایگزامینیشن ہال۔ اگر ابھی ڈرتے رہے اور لکھا نہیں تو یو کانٹ اوور کم دیٹ ڈیفیشنسی۔ تو لہذا پہلی تو بات یہ ہے کہ واٹ ایور یو اسٹڈی ڈیلی یو میک اے بریف بفور گوئنگ ٹو دا بیڈ، یہ پکی بات ہے، ورنہ سیکرٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو سیکرٹ والے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو پھر اس کا آپ تویز ہی لے لیں، آج کل عامل ملتے ہیں، اتنا سیکرٹ کا لفظ آتا ہے، نو سیکرٹ ایٹ آل، آئی ٹیل یو اٹ از جسٹ کنٹینیوس پرسسٹنٹ ہارڈ ورک۔ ہمارے ہاتھوں سے لوگ نکلے، فارن سروس میں جا چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروس میں جا چکے ہیں، پی ایم ایس سروس میں جا چکے ہیں، تو لہذا یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، نو شارٹ کٹ، جسٹ ہارڈ ورک بٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اب بات میری سننے کا مقصد کیا ہے، یہ تو ایوری باڈی نوز کہ جی ہارڈ ورک از دا نیم آف دا گیم، لیکن اب آپ کو یہ بتانا ہے ہارڈ ورک کرنا ہے کس رائٹ ڈائریکشن میں۔ اب جیسے میں نے بتایا انگلش گرامر، تو میں نے کہا گرامر پہلے پکی کرو، میٹرک ہی اٹھا لیں، آپ تو 6 ماہ اس بات پر لگا دیتے ہیں سر جی کون سی گرامر کی بک پڑھنی، اور اگلے 6 ماہ اس پر لگا دیتے ہیں جی آئی آر رکھوں کہ پولیٹیکل سائنس رکھوں، لو جی آپ کا تو سال بننے جی۔ اس لیے کہ دنیا نے اتنے مشورے دینے والے ہیں، وہ کنفیوز کر دیتے ہیں آپ،
آپ کا قصور کوئی نہیں ہے. یہ میں بھی ایسے ہو جاؤں گا, مجھے بھی اس کان میں کوئی اور بتائے, اس میں اور بتائے, سامنے والا کچھ اور بتائے, دوسرا دن گزرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بتائیں, دین نیٹ ریزلٹ ول بی آئی بی ٹوٹلی کنفیوزڈ. دوسری بات آ جاتی ہے, ایک سبجیکٹ پر 2 بکس پڑھنی ہے, 2 آتھر کے, مثلا پولیٹیکل سائنس ہی ہے. جب آپ انٹرنیشنل آتھر پڑھیں گے, اس لیے کہ پاکستانی آتھرز نے ان کو کاپی کیا ہوا ہے, ان کی کو اپنی ریسرچ تو ہے نہیں, تو لہذا اگر آپ کو سمجھ آئے کہ جو ریئل آتھر ہے, جہاں ریسرچ ہوئی ہے اوریجنل, اس اوریجنل سورس سے بندہ لنک اپ ہو. لیکن ایک لحاظ سے ایک بک لے لیں, جو آپ کے دوست کہتے ہیں نا وہ از دا بیسٹ رائٹر ان پاکستان, ایک اس کی کتاب لے لیں. ایک آپ اسی سبجیکٹ پر فورن آتھر کو پڑھے بغیر آپ نے آگے نہیں جانا, ورنہ آپ ایک آرڈینری اسٹوڈنٹ بن جائیں گے کمپیٹیٹیو ایگزام کے, کیونکہ آپ نے تو سب سے آگے نکلنا ہے. اور جس دن آپ نے پڑھنا ہے تو ایک دن میں آپ نے 2 سبجیکٹ تیار کریں, یہ ہمیشہ میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ ورائٹی رہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جی پہلے میں ایک سبجیکٹ پورا ختم کر لوں تو دین آئی ول سوئچ اوور ٹو دا سیکنڈ ون. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اپنا مزاج دیکھ لیں کہ جی مجھے سینس آف اچیومنٹ ہو جائے گی, ایک تو ہو گیا مکمل. لیکن میں نے وایا میڈیا نکالا ہے ایک اسٹریٹجی ان بٹوین, کہ دیکھیں دن کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصے میں آپ ایک سبجیکٹ پڑھیں, اس کا ایک چیپٹر یا ایک کوشچن آپ نے تیار کرنا ہے. تو دوسرا جو دن کا حصہ ہے وہ آپ نے ایک اور سبجیکٹ اٹھانا ہے. اس سے سینس آف اچیومنٹ زیادہ ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ میں نے 2 سبجیکٹ کے 2 کوشچن آج تیار کر لیے, اور ان کا بریف بنانا ہے. بریف سے مراد یہ ہے کہ اس کو نوٹس میں کنورٹ کرنا ہے, اور ایسے نوٹس میں کنورٹ کرنا ہے کہ آپ اس کے بعد ٹیسٹ لینا ہے خود کا کہ آپ زبانی ایکسٹمپور اس کو ریپروڈیوس کر سکیں. پھر آ جاتا ہے اس میں کریٹیکل ایریا ایسے کا. ایسے کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کوشچن ہے 100 مارکس کا, اس میں اگر آپ کے 40 نہیں آئے تو آپ سارے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے. اس کی سینسیٹیوٹی کی وجہ صرف اتنی ہے, دس ون کوشچن, 10 ٹاپک دیتے ہیں, 10 میں سے ایک پر آپ نے ایسے لکھنا ہے. اب ان کو رائٹ بنتا ہے فیل کرنے کا, میرا مطلب ضروری نہیں فیل ہی کرنے کا, کہ اگر آپ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز ہیں ریسے کی, 10 میں سے آپ انہوں نے کہا جی ایک پر کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ ساری دنیا کے ٹاپکس پر تیاری نہ کریں. اب دیکھیں کہ کس کس ایریا سے ایسے آتے ہیں ٹاپکس. اب دیکھیں گے اکانومی پر 2-3 ایسے آتے ہیں, وہ پاکستان کی اکانومی ہو یا انٹرنیشنل اکانومی ہو یا اس کے مسائل ہوں یا دنیا کا اکنامک کرائسس ہو. یہ دنیا کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے اکانومی. تو لہذا آپ نے کرنا ہے تو آپ کہیں کہ یہ ایک ڈومین, اس کو میں کہتا ہوں ایک ڈومین آپ اکانومی کا یوں کریں کہ پاکستان کی بھی اسٹڈی کریں, تھرڈ ورلڈ کی کریں, ڈیولپ ورلڈ کی کریں, اور دیکھیں ایک بات, ڈیولپ ورلڈ کی اکانومی اسٹیبل کیوں ہے, اور جو ڈیفالٹ ہو گئے ہیں کنٹری, فیل ہو گئے اسٹیٹ ہو گئے ہیں اکانومی, ان کی وجہ کیا ہے. اور پاکستان جیسے جو ان بٹوین ہے, ڈیولپنگ ہے, بٹ دے آر پاسنگ تھرو اے کریٹیکل فیز آف دیئر اکنامک لائف, اس کی کیا وجوہات ہے. اس میں جو بھی آتے ہیں وہ آج نہیں میں ڈسکس کر رہا کہ اس میں ریزنز کیا ہوتی ہیں, تھرڈ ورلڈ کیوں پیچھے ہے, اور آلویز بیگلرز کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جو سٹیبل ہیں کنٹری دنیا کے, جیسے یو ایس اے سپر پاور ہے, تو سب سے زیادہ سٹیبل کرنسی اسی کی کرنسی ہے. اس کی اتنی سٹیبل ہے کہ وہ اگر آپ ٹریلینز میں بھی ڈالر چھاپ دے تو دنیا سونے کی طرح خرید کے رکھ لیتی ہے کہ وہ فارن ریزروز ہیں. اندازہ کرو یہ اسٹیبلٹی کی انتہا ہے. اس کی کریڈیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے ورلڈ میں کہ وہ تو چھاپ دے تو دنیا خرید لیتی ہے. باقی سارے ملک چھاپ کے دیکھیں نا, انفلیشن یوں شوٹ کرتی ہے اور ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا دیر از اے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا ورلڈ, ڈیموکریسیز آر ناٹ ڈیلیورنگ ایکولی ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اگین آپ دیکھیں ویسٹ کو, یا جو جسے ہم ویلفیئر ورلڈ کہتے ہیں, یہ 34 کنٹریز میں کہتا ہوں او ای سی ڈی کے. اب یہ ساری اکنامکلی اور پولیٹیکلی اینڈ سوشلی یہ 3 ڈومینز میں اسٹیبل کنٹریز ہیں. تو آپ دیکھیں وہاں ڈیموکریسی اسٹیبل کیوں ہے, کہ وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو, پریزیڈینشل ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, تو دے آر اسٹیبل. واٹ ایور از دا بیسٹ ایڈمنسٹریڈ از دا بیسٹ, جو بھی فارم آف گورنمنٹ, تو وہ سارے اسٹیبل ہیں. ان کو انہوں نے اپنی جو بھی ملک کی
ग्राउंड डिमांड्स हैं, उसके पेश नज़र उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल है, या यूएसए में प्रेसिडेंशियल है, वो दुनिया की सुपर पावर है। ये नहीं है कि पाकिस्तान भी प्रेसिडेंशियल में चला जाए तो ये भी सुपर पावर बन जाएगा 8-10 साल में। नो, आपने अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, ऐसे ही बहस करना है अपने बात को। या आपने देखें दे आर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द वर्ल्ड, यूके का ऑलरेडी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब आप देखें फिर डेमोक्रेसी के जी, व्हाट मेक्स द डेमोक्रेसी टू डिलीवर। अब ये इस पर ऐसे एक आनेगा, लिहाजा आपने एक इकोनॉमी उठा लिया, एक आपने डेमोक्रेसी उठा ली। अब देखिए दुनिया में जीनोफोबिक इस्लामोफोबिया इसके सेंटिमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आपने पकड़ना है तो एक इस पर तैयारी कर लें। इसी तरह आप देखें दुनिया में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म है, ये एक डोमेन है पूरे का पूरा। इसी तरह ये एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म में यही कंट्री जो OECD के 34 है, ये स्टेबल है। उसके काजे तलाश करने हैं, लिटरेसी का उसमें क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, या रूल ऑफ लॉ वहाँ क्यों हुआ है, यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट क्यों है, वहाँ एलिटिज्म का लेवल क्या है जी, ये सारी चीजें, या डायनेस्टिक रूल का सेटअप क्या डायनेस्टीज का कोई वहाँ वैल्यू है, वहाँ क्या मिडिल क्लास का बंदा भी प्रेसिडेंट ओबामा की तरह बन सकता है, या यूके में मार्गरेट थैचर जैसी पंसारी की बेटी है वो इस सतह पर पहुंच सकती है। तो आपने रीजन तलाश करनी है कि डायनेस्टिकल रूल्स थर्ड वर्ल्ड में क्यों है। इसी तरीके देखें जेंडर है, वुमेन जेंडर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जेंडर पर आप देखें पूरा 100 मार्क्स का हमारे जेंडर स्टडीज का CSS में सब्जेक्ट भी है। तो और यूएनओ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप पर है। तो अगर आपने जेंडर को उठा लिया, इस पर स्टडी कर लिया, तो आपका गोया कि एक डोमेन, अगर आपने ये 4 डोमेन ही तैयार कर लिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने जेंडर को कर लिया, आपने एनवायरनमेंट को कर लिया, क्लाइमेट चेंज को कर लिया, आपने डेमोक्रेसी को कर लिया, इकोनॉमी को कर लिया, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को कर लिया। अब देखें ना, ये 5 हो गए। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 5 को इतनी जबरदस्त तैयार किया हो कि आपका ऐसे चमके, बाकी सब में से शाइन करे। इसलिए कि 5 को तैयार करना, और ये कई जगह काम आएगा, ये केला ऐसी की जगह काम नहीं है ना, ये 5 डोमेन मैंने बिछाए हैं, ये आपको करंट अफेयर में काम आने हैं, पाकिस्तान अफेयर में आने हैं, ये आपको पता नहीं कहाँ का काम आने हैं। ऐसे का जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज आउटलाइन, क्योंकि लंबा ऐसे होता है 3 घंटे का, या PMS में की जगह 2 घंटे अभी भी है। तो अब आपने 2 घंटे या 3 घंटे में चीज लिखनी है, तो आपसे तवक्को करते हैं कि आप थॉरो उसका एनालिसिस करें। तो उसमें फिर है कि सब हेडिंग की इजाजत नहीं है, आउटलाइन आपने बनानी है, आउटलाइन के बगैर ऐसे नहीं होता। तो आउटलाइन क्या है कि जितने पॉइंट्स आपके पास हैं उसको एक एक लाइन में आपने लिखना है, वो आउटलाइन होगी, लेकिन वो मीनिंगफुल हो, दैट मस्ट कन्वे सम मीनिंग टू द रीडर। तो थीसिस होती है, थीसिस स्टेटमेंट लाजमी तो नहीं होती, लेकिन जनरली रिकमेंड की जाती है या बाद का डिमांड कर ली जाती है। तो ये मैं कहता हूँ क्वेश्चन का एक सेंटेंस में आंसर होता है, जिसके गिर्द आपका सारा ऐसे घूमना है या आपने बिल्डअप करना है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू इरेक्ट द एडिफिस ऑफ द होल एसे ऑन दैट फाउंडेशन स्टोन इन द फॉर्म ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। सारा एनालिसिस करने के बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट नहीं होता, आपने जो कुछ लिखा है ऐसे में उसका एक ब्रीफ, एग्जैक्टिव ब्रीफ उसे मैं कहता हूँ, आपने वो लिखना है। वो 8-10 लाइनें, या कह लें कि अगर 3 घंटे वाला ऐसे है तो 1 पेज आप कंक्लूजन को देंगे, 1 पेज से। 1 पेज भी अगर कोई लंबा लंबा लिखने वाला है तो भाई साहब उसके 2 पेज कर लें। तो क्योंकि बड़े बड़े अंदाज होते हैं, कोई इतना इतना बारीक लिखता है तो उसका तो आधा पेज ही कईयों के 4 पेज बन जाने। तो लिहाजा आप अपनी उस चीज को पेश नजर रखें। फिर आ जाता है आपके जो ऑप्शनल हैं या दूसरे कंपल्सरी पेपर्स। तो ट्रेंड देखने के लिए 5 साल के सारे पेपर अपने सामने रखें, ऑप्शनल भी है, सिलेक्शन में भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप 5 साल के जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद बोलेंगे कि मुझ में क्या डेफिशिएंसी है। कुछ की चीजें आप जानते होंगे, आपको अपील करेंगे, कोई डिफिकल्ट लिखेंगे। तो कंपल्सरी में तो चॉइस ही कोई नहीं है कि आप स्विच ओवर कर जाएं कहीं और। तो फिर 5 साल आपको बताएंगे कि किन एरियाज में आपने मालूमात इकट्ठी करनी है। अब मैं आ जाता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। अब देखें जो पहला ग्रुप है, अब CSS की मैं मेरे सामने लिस्ट है। तो इसमें हमारे लिए जो डायलेमा होता है, वो जो डायलेमा सिचुएशन होती है दैट इज बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस।
تو اس میں آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ آئی آر قدرے تھوڑے ڈیفیکلٹ ہو گیا بیکاز آف دا تھیریز میں ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ بڑے بڑے تھوڑے تھوڑے ڈفرینس سے آ جاتا ہے، لبرلزم نیو لبرلزم، ریئلزم نیو ریئلزم، یعنی کنسٹرکٹیوزم نیو کنسٹرکٹیوزم، اور آئیڈیلزم نیو، یعنی تھوڑی تھوڑی فرق سے آ رہی ہے۔ تو لیکن جنہوں نے آئی آر کا ماسٹر کیا ہوا ہے، آلریڈی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، تو دے مسٹ گو فار دا آئی آر، لیکن فار دا ریمیننگ پولیٹیکل سائنس از کمپیریٹیولی ایزی، کیونکہ وہاں پرسنالٹی کے اسکول آف تھاٹ ہیں، اور اس میں اگر آپ ایک آدھ تھاٹ بھول بھی جائیں تو آپ غلط کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ پھر آ جاتے جی گروپ 3، اس میں اگر 200 نمبر کی وہ ہو گئی، اب آ گئے 600 پورے کرنے، تو پبلک ایڈ اچھا ہے، یہ آپ کو بتائے گا بھی جس سیٹ اپ میں آپ جا رہے ہیں، تو اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی پبلک ایڈمنسٹریشن کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ انٹرویو کمیٹی کے سامنے بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ اس کے ذوق شوق اچھے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن۔ پھر آ جاتا ہے جی ایک ہسٹریز، تو ہسٹری میں کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں، کیونکہ ہسٹری میں زیادہ اچھے مارکس نہیں آتے، لیکن اب ایسا رسک نہ لیں کہ چیز ہی نہ سمجھ آ رہی ہو تو وہ بھی نہیں مارکس آنے۔ اس میں جو ہے انڈو پاک ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے، یو ایس اے کی ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے، تو وہی آپ دیکھیں کہ آپ کنوینئنٹلی آپ کو آسان کون سی محسوس ہوتی ہے، تو یہاں یو ہیو ٹو گیو امپورٹنس ٹو یور سیلف۔ باقی آ جاتا ہے جی گروپ 5، جس میں جینڈر اسٹڈیز اور انوائرمنٹل سائنسز۔ اس میں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی سائنس بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جینڈر کی اسٹڈی کی بجائے انوائرمنٹل سائنس رکھ لے۔ اگر سائنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کے لیے جینڈر اسٹڈیز اچھا ہے، لیکن دونوں امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جینڈر پر ایک سوال آنا ہوتا ہے، وہ بے شک کرنٹ افیئر میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے۔ پھر انوائرمنٹل سائنس، اس میں آپ دیکھیں کہ پولوشن کا سارا عمل دخل ہے، the world is very much conscious nowadays about the air pollution and every kind of pollution، تو both are very good۔ پھر آ جائے گروپ 6 میں انٹرنیشنل لا اور کرمینالوجی، تو یہ ہے کہ اگر آپ نے آئی آر رکھا ہوا ہے تو یہ پھر اس سے چیزیں تھوڑا اوور لیپنگ آ جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل لا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کرنٹ افیئر میں، انٹرنیشنلیشن میں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئی لو کرمینالوجی، تو اگر کوئی سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ ہے آرٹس کا تو وہ کرمینالوجی دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر ڈائلیما میں جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لا کا ایک پیج گوگل پر جائیں، اسٹڈی کر لیں کرمینالوجی کا، واٹ از کرمینالوجی، پھر آپ دیکھیں اپنے دل سے پوچھیں کہ واٹ اپیلز یو، کیونکہ بیسیکلی مائنڈ میں آپ نے لے کے جانا ہے چیزوں کو، تو اگر آپ کی مائنڈ میں نہیں پراپرلی گئی، کمپریہنشن نہ ہوا، دیکھیں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، ہر وقت یہ دیکھیں کہ میں نے ریسٹ آف دا لاٹ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں پیپر دے رہے ہیں، آپ نے ایکسل کرنا ہے، تو اس میں اگر آپ کے پاس کمپیٹیٹو ایج نہ ہوا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اگر آپ نے روٹین آرڈینری قسم کا کام کیا میڈیوکر جیسا، تو میڈیوکر کا رزلٹ یہ تو پاسنگ ایگزام ہے ہی نہیں، تو لہذا اپنے دل کو دیکھیں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ آگے اسٹڈی کرنا ہے۔ تو لاسٹ گروپ 7 ہے، اگر آپ 600 پورے نہیں ہو رہے اوپر تو پھر دوسرا یہ ان میں سے 100 کم آ جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں جرنلزم، میس کمیونیکیشن ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، تو جیوگرافی ہے، پنجابی یا ادر لینگویجز ہے۔ اس میں جو میری سجیشن ہے وہ یہ، اگر آپ نے گریجویشن یا ماسٹر میں صاف ظاہر ہے جرنلزم میں ماس کمیونیکیشن کیا ہوا تو وہ آپ وہی رکھنا ہے۔ اگر آپ سائیکالوجی کے گریجویٹ ہیں تو آپ سائیکالوجی ضرور رکھیں، سوشیالوجی کی گریجویشن میں ہے سوشیالوجی رکھ لیں، جیوگرافی کو گریجویشن لیول پر پڑھا ہوا ہے تو آپ یو کین گو فار جیوگرافی۔ اگر کچھ نہیں ان میں تو پھر لینگویج لے لیں، سندھی ہے تو سندھی رکھ لیں، پنجابی ہے تو پنجابی رکھ لیں، پشتو ہے تو پختون ہے تو پشتو رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری طرف سے تھا۔ اب